أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، عزیز طلباء، پیارے بچوں، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب ٹھیک ہیں؟ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ابو امی سب ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے سب لوگ؟ ماشاء اللہ. ہم لوگ ہماری یہ کتاب ہے، یہ کون سی کتاب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ فقہ حنفی کی 4th کلاس کی کتاب نا. ہم لوگ اس سے پہلے چرچا کیے تھے، یعنی ہمارا مسافر کی نماز، مسافر کب نماز کو قصر کرے گا اور کب نہیں کرے گا. آج ہم لوگ ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں. وہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے آج ہم وہ جو ہمارا سبق ہے، پچھلا جو سبق، اس کا جسٹ ہم کیا کریں گے، ریوائز کریں گے، ایک بار یاد دلانے کے لیے. بہت ضروری ہم کو وہ سبق کو کیا کرنا، ایک مرتبہ ہمارے دل میں بیٹھانے کے ایک مرتبہ بہت ضروری ہے نا. نہیں تو ہم جو بڑے ہیں، ہم جو اگر سوالات اور جوابات اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے، اس کو بھول جائیں گے نا، اس کو صحیح سے یاد نہیں رکھ پائیں گے تو وہ اچھا نہیں ہوگا نا. اسی لیے ہم کیا کریں گے، آج تھوڑا ہمارا جو سبق ہے، اس سے پہلے ہم پڑھے تھے، اس کو کیا کریں گے ہم لوگ جسٹ ریوائز کریں. اس سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں، مسافر کی نماز کا بیان ہے نا، یعنی مسافر کون ہیں شریعت میں، مسافر کس کو کہتے ہیں، اور وہ کتنا کلومیٹر کرے گا تو کتنا مسافر مسافر رہے گا. اس کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے کہ مسافر کی نماز جو قصر کا جو حکم وہ کیا ہے، واجب ہے. ہم نے پڑھے اس سے پہلے نا، مسافر کی نماز کو قصر کرنا، اس کو جو حکم ہے وہ قصر کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ قصر کرنا کیا ہے، واجب ہے، سنت نہیں، مستحب نہیں، بلکہ واجب ہے، کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح ہم لوگ پڑھے تھے کیا ہے، سب سے کم مدت جو ہے سفر کی وہ کتنا ہے، 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کیا ہے اس کی سب سے کم مدت ہے نا مسافر کی. پھر ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ نماز قصر کب کرے گا وہ، یعنی جب اپنے احاط سے، اپنے جب دیوا، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے، اپنے ہے نا ایریے سے جب وہ پار کر لے گا، اپنے ایریے کو جب وہ پار کر لے گا، وہاں سے وہ کیا کرے گا، قصر نماز شروع کر دے گا ہے نا. یہ پڑھے تھے. پھر وہ کب تک قصر کرتا رہے گا، جب تک ادھر رہے گا. اور اگر وہ 15 دن سے اگر زیادہ ارادہ کرتا ہے تو کیا کرے گا، قصر کرتا رہے گا، قصر کرتا رہے گا. اور اگر 15 دن سے کم ہے تو ٹھیک ہے، اگر 15 دن سے کم ہے تو قصر کرتا رہے گا. 15 دن سے اگر زیادہ ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا، اگر 15 سے زیادہ ہے. اور یہ بھی پڑھے اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر اتنا مقدار ہے، یعنی کوئی اگر 3 دن 4 دن کا سفر ہوا 1 گھنٹے میں کر لیا، 4 دن کا سفر کو 2 گھنٹے میں کر لیا، ہوائی جہاز میں ہے نا، یا ہیلی کاپٹر میں، یا ٹرین میں. ابھی تو الگ الگ ابھی زمانے میں بہت کیا فیسلٹیز آ گئی ہے. میٹرو ٹرین تو ایسی اتنی فاسٹ چلتی ہے جو لوگ اتنا فاسٹ سے جاتے ہیں کہ مطلب جہاں بھی یہ سب ٹرین میں اگر 3 گھنٹہ ہے تو اس میں کتنا ہے، آدھا گھنٹے کی بات نہیں، اتنی فاسٹ چلتی ہے وہ ٹرین. ٹھیک ہے، میٹرو ٹرین وہ ہے. تو ابھی کے زمانے میں ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے اس کے ساتھ ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو باقی جو یہ ہے، یعنی مسافر اگر کیا ہو گیا، مقیم ہو گیا، مقیم اگر مسافر ہو گیا تو اس میں وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گا، وہ بھی پڑھے تھا ہم ہے نا.
لیکن آج ہمارا جو باب ہے، آج ہمارا جو چرچا ہے، آج ہمارا جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ بیمار کی نماز، مسافر کی نماز ہو گیا، ہمارا جو آج باب ہے وہ کیا ہے؟ بیمار کی نماز۔ بیمار نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، وہ کیسے پڑھے گا، کب پڑھے گا، کب معاف ہے، کب معاف نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا کیا کریں گے آج ہم سیکھیں گے۔ تو ہمارا چیپٹر نمبر 6 دیکھ رہے ہیں نا، چیپٹر نمبر 6 بیان ہے ہمارا، ہیڈنگ ہے بیمار کی نماز۔ بیمار کی نماز کا بیان ہے نا، بیمار نماز پڑھے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں بیمار، ہمارے ہیڈنگ دیکھیے بیمار کی نماز، دیکھ رہے نا، بیمار کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں، کتاب دیکھیے سب لوگ، آپ لوگ کتاب ہے نا سب کے سامنے، سب لوگ کتاب لے کر بیٹھنا ہے، سمجھے؟ کتاب لے کر کے سامنے رکھ کر کے اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ہم لوگ تھوڑا پڑھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں مسلمانوں پر نماز فرض کیا ہے، یعنی کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو یا ایروپلین میں ہو یا ٹرین میں ہو یا جہاز میں ہو یا پھر کس میں ہو، گاڑی کے اندر ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو پھر نماز فرض ہے۔ یہ ہم لوگ پڑھے ہیں، یہ ہم لوگ جانتے ہیں، یہ ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہے دیکھیے کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی، کوئی بھی حالت ہو۔ لوگ آج کیا کرتے ہیں، اچھے تندرست لوگ، ہٹے کٹے لوگ سے نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز سے کوئی وابستہ نہیں ہے، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے زندگی میں اگر مسلمان اور ہندو کے درمیان فرق کرنے والا اگر شے ہے تو وہ نماز ہے، عبادت ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان، انسان اور جانور کے درمیان میں تمیز کرنے والی چیز عبادت اور نماز ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، پھر ان کے درمیان اور ہمارے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو صرف ہمارے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، نماز عبادت۔ نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھے تو کیا، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ہمارا ایمان تگڑا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ غلط ہے۔ نماز سب سے پہلی بنیاد اسلام کی، نماز نہیں پڑھا تو پھر باقی بات ہی نہیں۔ نماز پڑھنے سے اس کا ایمان ہے، اگر نماز نہیں تو پھر اس کا ایمان کی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے تبھی کیا ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، تبھی اس کا ایمان رہے گا۔ نماز نہیں تو پھر کوئی ایمان نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں تو کیا، لیکن میرا ایمان بہت تازہ ہے، بہت غلط بات ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہی ایمان رہے گا، نماز نہیں تو ایمان نہیں، سمجھے؟ سب سے پہلے ہم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، میں نے انسان کو اس لیے بھیجا دنیا میں تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری پیروی کرے، تاکہ وہ میری وہ فرما برداری کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اگر تو ہمارے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کی طرف ہم جا رہے ہیں، سمجھے؟ تو ہم کو نماز بہت اگر نماز نہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی ایمان، کوئی کیا نہیں، کوئی بھی ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں رہا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز سے کوئی تعلق نہیں تو پھر دین سے کوئی مسئلہ نہیں، سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے نماز کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جائے گی۔ اگر بیمار یعنی مریض بھی ہو تب بھی بندہ نماز پڑھا کرے۔ اگر بیمار بھی ہے نا، کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، پھر بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اور ایک بات، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر اگر ہم نماز پڑھنا اگر عادت بنا لیتے ہیں تو پھر اس کو کیا ہوگی، ہم کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں وہ عادت بنا لیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب چاہے تب کریں، بلکہ عادت بننا، عادت۔ اگر ہمارے اندر عادت لگ گئی نا تو پھر ہم کو کبھی بھی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا، ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے کیسے بھی ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھنا کیا کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایسی حالت میں کیا ہوتی ہے، ہم کو دل کو ایک چین ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک کیا ملتا ہے، دل کو ایک راحت ملتی ہے، ایک روحانی تسکین ملتی ہے نماز پڑھنے سے، سمجھے؟ یہ نماز کا مرتبہ ہے۔ دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کر کر معذور کے لیے عبادت کچھ آسانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے بندوں پر ہے نا رحم کر کے عبادت میں کچھ آسانی بھی کی ہے، کچھ فیسلٹیز، کچھ سہولیات بھی دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے بندوں پر۔ جیسے مریض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ بیمار ہے تو ہم لوگ اب کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، آپ کو ہمیشہ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، بلکہ کیا ہے دین میں کچھ رخصت بھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، آپ مسجد میں ہی جا کر پڑھنا ہے، آپ جماعت نہیں پڑھنا ہے۔ بیمار ہے تو آپ گھر میں پڑھیے، اکیلے پڑھیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے۔ لیکن نماز کیا ہے؟ ہر حال میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی آپ کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک قاعدہ بتایا ہے، ایک راستہ بتایا ہے، اس کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو آسانی فرمائی ہے۔ جیسے مریضوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بیمار آدمی، بیمار شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے نا، دیکھیے اگر بیمار آدمی کھڑا ہو کر کے نماز اگر پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر بیمار آدمی اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے وہ قادر ہے تو اس کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر پڑھے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو بہت کیا ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو وہ تھک جائے گا، یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے وہ گر جائے گا، یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے اس کی بیماری کیا ہو جائے گی، زیادہ بڑھنے کے کیا ہے امکان ہے۔ تو ایسے حالت میں کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کر کے پڑھے گا۔ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ لیٹ کر کے پڑھے گا۔ لیٹ کر کے بھی اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر اشارے کے ساتھ پڑھے گا، اشارے کے ساتھ، اس کے ساتھ اشارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو نماز کہتے ہیں، یہ ہے دین۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقتی نماز کو اپنے بندوں پر فرض دیا ہے، فرض قرار دیا، تو پھر ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ ہم کو دین کے متعلق کیا کرنا ہے؟ دین سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا ضرور ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا پابندی کرنا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت ہی، دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ 50 وقتی نماز کو فرض قرار دیا تھا، لیکن کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آہستہ 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 کر کے 5 وقت کیا۔ پھر کیا فرمایا؟ کوئی بھی بندہ اگر 5 وقت کی نماز کو اگر ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کو وہ پڑھتا ہے تو اس کو 50 نمازوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے دین ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی گناہ کا اس کو کیا دیا جائے گا؟ اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن کوئی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں 10 حسنات اس کو 10 نیکیاں اس کے پلے میں دیا جائے گا، اس کو 10 نیکیاں بڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام، سمجھے؟ تو نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہمیشہ ہمیں پابندی کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے جو شخص ہمارے حدیث میں کیا ہے؟ جو شخص کھڑا ہو کر، بیمار آدمی اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر کے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر وہ آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، کچھ مجبوری ہے، کچھ پریشانی ہے، تو کیا کرنا ہو؟ کیا کرنا ہو؟ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ اگر وہ بیمار آدمی ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ کھڑے ہو کر پڑھے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ اگر وہ بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھے گا تو گر جائے گا، یا بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، یا پھر وہ اتنا اس کا بدن کانپتا ہے، وہ صحیح سے کیا نہیں پاتا ہے، مستقل وہ کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ ہو کر کے نہیں پا رہا تھا، تو اس کو بھی کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کر لیٹ کر پڑھے گا۔ مگر نماز کو نہ چھوڑی، مگر نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ نماز ہر چیز سے برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز اچھی چیز کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے نماز۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ
جہاں تک کہ ہو ہم کو نماز کی کیا کرنا ہے، پابندی کرنا ہے، نماز کو ہم سمجھنا ہے، اور ہمارے گھر میں، ہمارے جو ایریے میں ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی طرف لے کے جانا ہے۔ جب آپ لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، ہے نا، جاتے ہیں نا، جب سب لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرنا ہے، ان کو بھی لے کے جانا ہے، آپ کے دوست احباب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جماعت ہوتی ہے جماعت میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے آدمی ہیں، ایسا شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بھائی ہو یا کوئی بھی ہو یا کوئی ہمارے ابو بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو بولنا ہے کہ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز دن کا ستون ہے، نماز دن کا کھمبا ہے، نماز دن کی پہلی چیز ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی چیز بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی آدمی کتنا بھی کیا کرے، پیسہ والا دولت والا ہونا بڑی بات نہیں ہے نماز کو چھوڑ کے، لیکن نماز کو قائم رکھ کر کے اس وقت کیا کرنا، اللہ کو یاد کر کے مالدار بننا، اللہ کو یاد کر کے پیسہ کمانا، وہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز روزہ کو چھوڑ چھاڑ کے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کے ارکان کو ادا کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیشہ ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ میں غریب بننا ہے، مالدار بننا ہے، ہمیشہ یہی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم کو میں کیا کروں گا، تکلیف سے بچاؤں گا، تمہیں پریشانی سے بچاؤں گا۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ مجھ کو پریشانی سے مجھ کے کیا کرنا، بچنا ہے، پریشانی سے بچنا ہے۔ ایسے پریشانی نہیں بچ سکتے، بلکہ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنا۔ کوئی آدمی کیا ہو جاتا ہے، جب اس کی تندرستی رہتی ہے، جوانی رہتی ہے، تو اس وقت سب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جوانی میں فخر کرتے ہیں، لیکن وہی آدمی جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، وہ صرف اللہ کا نام لیتا، اللہ مجھ کو صحیح کر دے، اور میں اس دنیا میں صحیح ہونے کے بعد میں تیری عبادت کروں گا۔ یہی ہے نا، جب قیامت کے دن جب وہ لوگ حساب کتاب لیں گے تو کفار مشرکین جن کے پاس اعمال نہیں رہیں گے، وہ کیا کہیں گے، یا اللہ مجھ کو دنیا میں دوسری بار بھیج دے اور میں تیری بات کروں گا اور اچھائی کر کے لے کے آؤں گا، خیرات دوں گا، صدقات کروں گا۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کے سب کام میں فالتو باتوں میں، فضول باتوں میں کیا رہتے ہیں، مشغول ہوئے رہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرنا ہے، آپ لوگ جتنے بھی ہو سکے، جہاں تک ہو سکے نماز کی پابندی کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آنے والے چیپٹر میں ہم اس کا جو باقی حصہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے، نماز کے متعلق، نماز جو تعلق ہے رکھنے والے اس کو بات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اتنا ہی کافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔